ان چیزوں کے اندر جب آپ جنس کے ساتھ سونے کو سونے کے بدلے میں، گندم کو گندم کے بدلے، جوں کو جوں کے بدلے میں جب آپ بیچتے ہیں تو یدم بیدن برابر سرابر ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو ہونا چاہیے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے والفضل ربا، اگر ایک طرف سے زیادتی ہو جائے تو وہ سود کہلاتا ہے. اب حدیث شریف کے اندر تو 6 چیزیں بیان کی گئی، صرف 6 چیزیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سود ان 6 چیزوں کے اندر ہے. چنے کی دال میں نہیں ہے، چنے میں نہیں ہے، اور اسی طرح اور جتنے اناج ہیں، مکئی ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مکئی کو جب آپ بیچتے ہیں تو وہ اگر برابر سرابر نہ ہو تو تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کا نام نہیں ہے حدیث میں نہیں. علماء نے کیا کیا، فقہاء کرام نے، انہوں نے ایک مشترکہ علت نکال دی اور کہا کہ اس حدیث شریف کے اندر جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر ایک مشترک علت کیا ہے. وہ علت امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام احمد ابن حنبل نے، امام مالک نے وہ علت ڈھونڈ کر نکالی اور امت کو بتا دیا کہ اب دیکھو جس چیز کے اندر یہ علت پائی جائے گی اس کے اندر بڑھوتی اور زیادتی جو ہے وہ سود ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کو آ گیا. اب اس کے بعد کپڑے کے اندر ہوگا تو تب بھی سود ہوگا، مکئی کے اندر ہوگا تو تب بھی سود ہوگا، چنے میں ہوگا تو تب بھی ہوگا. تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اصول لے لو حدیث اور قرآن سے اور اپنے مسئلے کو اس کے اوپر قیاس کر لو. تو قیاس کرنا جس کو اجتہاد کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح شریعت کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا. اور قیاس کا اصل ہونا اور قیاس کا یعنی منبع جو ہے، سرچشمہ ہمارے دین کا، وہ 4 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک اجماع امت ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس. بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو چیز قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہ جائز ہے، لیکن قیاس کرنے کو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. بعض تو ان میں سے، سارے نہیں، بعض ان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے، نعوذ باللہ. شیطان نے قیاس کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، آگ مٹی سے زیادہ پاک ہوتی ہے، بلند بھی ہوتی ہے، تو میں مٹی کے سامنے کیوں سجدہ کروں. تو کہا اس نے قیاس کیا تو ذلیل ہوا، رسوا ہوا اور جنت سے نکالا گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے، نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے. قیاس برا بھی ہوتا ہے، قیاس صحیح بھی ہوتا ہے. قیاس کا حجت ہونا یہ بہت ساری احادیث سے ثابت. ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور بہت پیارے صحابی ہیں. آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. جب مدینہ منورہ سے ان کو رخصت کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ سواری پر بیٹھیں. آپ اس کے ساتھ پیدل چلنے لگے. اب دیکھیں کہ حکم ہے امیر کا، پیغمبر کا حکم ہے، ورنہ صحابی برداشت کر سکتا ہے کہ پیغمبر ساتھ پیدل چلے اور وہ سواری پہ بیٹھا ہو، لیکن حضور نے فرمایا تم سوار ہو جاؤ. وہ سوار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیدل جا رہے. اب وہ زمانہ ایسے تھا کہ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ فیکس تھا، نہ کوئی جو آج کل کے جو فاسٹ میڈیا ہے، یہ چیزیں تو اس وقت تھی نہیں. ابھی تو آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی معمولی سا مسئلہ بھی پیش آ جائے، آپ پاکستان فون کر کے فیکس کر کے رائٹ اوے 1 منٹ میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو سہولت موجود ہے نا. اس زمانے میں یہ سہولت تو نہیں تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی فیصلہ، کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے، کیف تقضی، آپ کیسے فیصلہ کرو گے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم سے اس کا فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پھر میں اس مسئلے کو آپ کے اقوال اور احادیث کے اوپر پیش کروں گا، آپ کی سنت پر پیش کروں گا اور آپ کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر آپ کو وہ مسئلہ میری سنت کے اندر بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کے بعد پھر میں اپنی رائے کے اوپر عمل کروں گا، میں قرآن و حدیث کے اوپر خوب محنت کر کے اور اپنی ایک مضبوط رائے قائم کر کے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور ساتھ میں کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کی رائے کو اپنے رسول کی رائے کے ساتھ موافق بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استادہ بھیجے ہوئے، آپ کے پیامبر، آپ کے نائب، تو فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضی رسول اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حضرت معاذ کے منہ سے وہ بات نکالی جو تیرے پیغمبر کو پسند ہے اور اس کے مرضی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قیاس بھی حجت ہے، دلیل ہے، اس کے اوپر بھی شریعت قائم ہے، اور جہاں ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ وہاں پر آپ کو کوئی صراحتاً حکم نہ ملے تو پھر آپ قیاس کر سکتے ہیں، اور قیاس کے لیے بھی آپ کو قرآن و حدیث کے اصول معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی وہ کام بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں کہ ہم خود کسی کے اوپر قیاس کر لیں، تو ہم پیغمبر کی ہم جو ہے وہ فقہا کی، امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام احمد کی، امام مالک کی، امام احمد ابن حنبل کی، امام شافعی کی ہم تقلید کر لیتے، کیونکہ انہوں نے وہ مسائل ہمارے لیے مستنبط کیے، نکالے ہیں، ان کو نکالا ہے تو وہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان چار چیزوں کا دلیل ہونا، حجت ہونا، دین کا منبع اور سرچشمہ ہونا اس آیت کریمہ سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ فرمایا اس آیت میں پہلی چیز کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس سے مراد قرآن حکیم آ گیا۔ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، سنت رسول اس میں آ گیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو آپ میں سے صاحب امر ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ قول کے مطابق اس سے فقہاء اور علماء مراد ہیں، تو اجماع امت اس کے اندر آ گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے مراد قیاس۔ آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی رائے کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر پیش کر دیں اور وہاں کے اصولوں کے مطابق آپ اپنی رائے کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، ذالک خیر، تو یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے، سب سے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ